مدینہ کے قریب سفر سے واپسی پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا. ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں صفت الصفوہ میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کھانے میں چیزیں چند موجود تھیں. ایک چرواہے کو دیکھا, اس کو کھانے کے لیے ساتھ میں دعوت دی کہ تم بھی ساتھ کھانا, ہمارے ساتھ تناول فرماؤ. اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی عمومی طور پر عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے. عمومی جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرتے, بعض اوقات اپنے غلام کو ہی ساتھ بٹھا لیا کرتے. تو اس کو بھی دعوت دی. اس نے کہا کہ نہیں, میرا روزہ ہے. حیرت سے کہنے لگے کہ سخت گرمی ہے اور اس سخت گرمی میں تمہارا روزہ, یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اپنا کھانا کھانے کے بعد اس کو ایک آفر کی. آفر یہ کی کہ تم بکریاں چرا رہے ہو, ایک بکری ہمیں بیچ دو. اس بکری کو ہم کاٹتے ہیں, اس کا کھانا بھی بناتے ہیں, جب تک تمہارے بھی افطار کا وقت ہو جائے گا ہمارے ساتھ افطار کرنا, گوشت کھانا. اس نے کہا نہیں, یہ میرے مالک کی ہیں, اس نے مجھے چرانے کے لیے بھیجا ہے, یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے, میں بیچ نہیں سکتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا. بکری ایک کھو گئی. تو وہ غلام یہ کہتا ہوا پلٹا کہ مالک کو تو جملہ کہہ دیا جا سکتا ہے این اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم. اور یہ جملہ جب وہ کہتا ہوا واپس پلٹا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کی زبان پر بھی یہ جملہ بار بار جاری رہا, این اللہ, اللہ کہاں ہے. مدینہ آئے, اس غلام کے متعلق پتہ کروایا, وہ مدینے کا ہی غلام تھا. اس کے مالک کو اطلاع بھجوائی کہ اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں اور اس ریوڑ کو بھی خریدنا چاہتا ہوں جس کو یہ چلا رہا تھا. دونوں چیزیں خرید کے غلام کو آزاد کر کے وہ ریوڑ اس کے سپرد کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص میں خصوصیت تھی جو آج ہمارے اس معاشرے میں مفقود ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے طور پر بھی بیان کیا ہے. آج ہمارے اس معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کو ہم مختلف الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں, کوئی کرپشن کہتا ہے, کوئی دھوکے بازی کہتا ہے, کوئی فراڈ کہتا ہے, کوئی خیانت کہتا ہے, کوئی چالاکی کہتا ہے, کوئی بزنس کہتا ہے, کوئی ترقی کہتا ہے. یہ مختلف نام ہیں جس کو شریعت نے بے ایمانی اور خیانت سے تعبیر کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو حدیث ہیں, ایک مسند احمد کی, ایک ابن ماجہ کی, اور دونوں کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات, لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. اور یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ لن تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. یہ دونوں الفاظ بیان ہوتے ہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ. یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ, کہ قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ حتی یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین, کہ جس موقع پر خائن کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امین آدمی کو خائن تصور کیا جائے گا. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, جس زمانے میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. اس کو کہتے ہیں انقلاب الموازین, میزان پلٹ جاتا ہے, اچھائی برائی ہو جاتی ہے اور برائی اچھائی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پچھلی قوموں کی تباہی کے اوپر نظر ڈالیں کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی, تو آپ کو ان میں ایک مشترک چیز نظر آئے گی, شرک, کفر, اپنے رسولوں کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھ لیا تھا. سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ کہا تھا نا, اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون, یہ خامخواہ نیک باز بن رہے ہیں, ان کو نکالو یہاں سے باہر. جو کام وہ کر رہے تھے وہ ان کے نزدیک درست تھا, اور جس کام کے متعلق سیدنا لوط علیہ السلام دعوت دے رہے تھے ان کے نزدیک غلط تھا. جب قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ قومیں برباد ہوتی ہیں, ان پر عذاب آتا ہے, ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلا کرتے. اس لیے اپنے اندر ذرا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے, خواہش ہے ہر ایک کی,
کہ اگر وہ بازار سے کوئی چیز خریدنے جائے، کوئی ٹھیلے سے کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی فروٹ خرید رہا ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کسی دکان سے کپڑا خرید رہا ہے، کسی اور کاروبار کی جگہ پر جاتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز خرید رہا ہے، کوئی دوائی خرید رہا ہے، تو اس کو یہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ مجھے ایک نمبر چیز ملے، اچھی کوالٹی کی چیز ملے، اس میں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو. اچھا تاجر آپ کو چاہیے. آپ اگر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اچھا طبیب اور معالج چاہیے جو دھوکے باز نہ ہو، جو اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ کو بیجا اور فضول کی دوائیاں نہ دے جس پر وہ کمیشن لے رہا ہو، وہ آپ کو بے بنیاد ٹیسٹ لکھ کر نہ دے جس کی بنیاد پر وہ کمیشن اور پیسے کھا رہا ہو. آپ اگر کہیں تھانے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اس سے جان ہی چھڑا دے، یہاں پر ہمیں پیسے دینے نہ پڑے. آپ اگر کہیں کورٹ کچہری کے چکر میں پھنس جائیں تو وہاں آپ کی کوشش ہوتی ہے اللہ کرے کہ جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پھنسنے والا عزت سلامتی کے ساتھ باہر نہیں آتا، اس کو اس کا حق ملتا ہی نہیں ہے. اب آپ اگر غور کریں تو ان جگہوں پر کون لوگ ہیں، کون پھیلا ہوا ہے؟ اسکول میں جائیں، اسکول کی تعلیم بچوں کو دلوانے کے لیے تو وہاں پر ایک الگ کاروبار ہے، الگ نوعیت ہے کاروبار کی، وہاں تعلیم سے زیادہ کاروبار چل رہا ہے. آپ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی طبقے میں چلے جائیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، ان سارے طبقات کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آئے گی جانتے ہیں؟ یہ کام کرنے والے میں اور آپ ہی ہیں. آسمان سے اترے ہوئے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایلین نہیں ہے، میں اور آپ ہی ہیں. بس مسئلہ کیا ہے؟ میں اس سیٹ پر نہیں ہوں، میں اس کرسی پر نہیں ہوں، ورنہ موقع میں نے بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، میں نے بخشنا میں نے بھی نہیں ہے کسی کو. میں اگر طبیب اور معالج نہیں ہوں، میرا اگر اسکول نہیں ہے، میں اگر سرکاری افسر نہیں ہوں، میں اگر جج یا وکیل نہیں ہوں، میں اگر پولیس کے محکمے میں نہیں ہوں، لیکن اگر جو میں کاروبار کر رہا ہوں کیا وہاں میں لوگوں کو ڈنڈیاں نہیں مارتا؟ کیا وہاں میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا؟ آج امانت اللہ کی قسم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، سچائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. اس چیز کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ امانت دار آدمی ہے، یہ کام اس کا صحیح ہے، تو آپ اس کے کام میں